نہیں کہیں گے، وہاں تو یہ کہیں گے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ جانے، اس کا جواب ان کو دینا ہے۔ نماز چھوڑنے کا گناہ ان کے سر، یہ بھلائی چھوڑنے کا گناہ ان کے سر، یہ نیک عمل نہ کرنے کا گناہ ان کے سر، وہ جانے۔ ہمیں تو اپنی قبر میں سونا ہے، ہمیں تو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اس لیے ہم تو اپنے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے لیے نیکیاں کر رہے ہیں۔ ایک دم یہی چیز ہے، ون سائڈ رشتہ ناتا جوڑنا بھی، اسی کو میں کہتا ہوں ایک سائڈ سے۔ کیا مطلب؟ کہ اگلا رشتہ توڑتا ہے، ہمیں جوڑنا ہے۔ وہ توڑتا ہے وہ جانے، توڑنے کا وبال اس سے ملے گا، توڑنے کا گناہ اس سے ملے گا، جہالت سے پیش آتا ہے اس کا گناہ اس سے ملے گا۔ لیکن ہمیں تو کیا کرنا ہے؟ رشتہ جوڑنا ہے۔ میں تو جاؤں گا، دعا سلام کروں گا، بیٹھوں گا، بھگا دے میں چلا آؤں گا، ناراض نہیں ہوں گا، پھر میں جاؤں گا، دعا سلام کروں گا، تحفے تحائف لے کر جاؤں گا، بیٹھوں گا، ملاقات کروں گا، حال چال خیر خبر سے پوچھوں گا۔ اب اگر وہ ناراض ہوتے، بھگا دیتے، میں چلا آؤں گا، کیونکہ میں یہ کام جو کر رہا ہوں خالص اللہ کے لیے کر رہا ہوں، خالص اللہ کے لیے۔ یہیں پر رک کر ایک بات اور سمجھیے، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کو ہر ایک چاہتے ہیں، ہر ایک چاہتے ہیں، ہر ایک چاہتے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں جو نہیں چاہتا۔ پہلی نعمت رزق میں برکت، اس کو ہر ایک چاہتے ہیں، ہمارے رزق میں برکت ہر ایک چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے عمر میں برکت ہو، اسے بھی ہر ایک چاہتے ہیں۔ یہ دو نعمتیں اللہ نے ایسی رکھی ہیں جن کو ہر ایک چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں کیا ہو؟ برکت ہو، اور ہماری عمر میں بھی برکت ہو۔ من سرہ ان یبسط لہ رزقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس بات کو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، فلیصل رحمہ، وہ رشتے ناطے کو جوڑے۔ غور کیجئے، رزق میں برکت، عمر میں برکت اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہے رشتے ناطے کے جوڑنے میں رکھی ہے۔ عموماً گھر میں خواتین کی جانب سے یہ معاملات پیش آتے ہیں، عموماً خواتین کی طرف سے رشتے کا توڑنا ان کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے شوہروں کو، اپنے مردوں کو اس قسم کی باتیں بھر بھر کے کانوں میں ڈال ڈال کے ورغلا دیتی ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں خاص طور سے جب جائیں اپنی خواتین سے بات اس طرح سے کریں، ان سے بات کرنے کا طریقہ بھی سکھا کر یہ کہیے کہ آپ چاہتی ہیں رزق میں برکت ہو؟ کیا آپ یہ چاہتی عمر میں برکت ہو؟ میری عمر میں برکت ہو، آپ چاہتی ہیں؟ بالکل وہ کہیں گی بالکل میں چاہتی ہوں آپ کی عمر میں برکت ہو، اللہ آپ کی عمر میں برکت کرے، خود کرے۔ ہر خاتون یہی چاہیے۔ پھر اسے پوچھیے آپ یہ چاہتی ہے کہ رزق میں برکت ہو، ہماری روزی میں برکت ہوگی تو آپ کو ہی فائدہ ملے گا، گھر میں ہی فائدہ ملے گا، آپ چاہتی ہیں؟ کہیں گے ہاں بالکل میں چاہتی ہوں۔ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھ رکھی ہیں، رشتے ناطے کو جوڑنے میں رکھ رکھی ہیں، لہٰذا ہمیں تو رشتے ناطے کو جوڑنا ہے۔ آپ خواہ کبھی نندوں کے خلاف بولتی ہیں، کبھی ساس کے خلاف، کبھی فلانے کے خلاف، تو یہ باتیں بولتی ہیں۔ ابھی آپ بولتی ہیں، اس بولنے کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر دونوں میں دراڑ پیدا ہوگا، بول چال بند ہو جائے گی، تعلقات خراب ہو جائیں گے، ہمارے دل ان سے نہیں ملیں گے، رشتے میں دراڑ پیدا ہوگا، رشتے میں توڑ پیدا ہوگا۔ اب بولیے میرے رزق میں برکت کیسے ہوگی، میری عمر میں برکت کیسے ہوگی، بتلائیے۔ میں سمجھتا ہوں اگر شاید اس طرح سے اپنے گھر کی خواتین کو سمجھائے تو ان کے ذہنوں میں باتیں اتر جائیں گی، بات تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ اگر اس طرح سمجھایا جائے بات تو صحیح ہے۔ اب آپ بولیے ان کے خلاف اگر آپ ہمیں ورغلاتے، چلیے آپ کے کہنے کے مطابق ہم الگ کر لیتے ہیں، اپنی بہن سے ہی بول چال ختم، آپ کی وجہ سے تعلقات ختم، اپنی ماں سے بھی تعلقات ختم، سب سے تعلقات ختم، صرف آپ کو لے کر ہم خوش رہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوگی، ہماری عمر میں برکت نہیں ہوگی، ہم پریشان ہوں گے روزی کے لیے، کہ دانے کے لیے پریشان ہو سکتے ہیں۔ پھر اب کب ہماری موت آ جائے، کیا ہو جائے، کچھ پتہ نہیں۔ کیا آپ اسے پسند کریں گی؟ اگر اس طرح سے اگر خواتین کو ہم سمجھائیں، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اس طرح اگر ہم سمجھائیں بتلائیں تو انشاءاللہ جو گھروں میں جو اختلافات بہت پیدا ہیں، آپسی رشتہ داروں بہت سے اس طریقے سے اختلاف کا حق کچھ نکل سکتا ہے۔ جب رشتے ناطے کی بات چھڑ گئی، ایک بات اور سنا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، اور اس سے پھر رہتی دنیا تک جتنے آنے والے ہیں سب کے لیے ایک ہدایت کا دروازہ کھلا، ایک بڑی تعلیم ملی، بڑا سبق ملا۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ارشاد فرمایا تم میں سے جو فضل والے ہیں، جن کو اللہ نے فضل سے نوازا ہے اور وسعت دی ہے، مالداری دی ہے، وہ قسم نہ کھائیں۔ بات یہ ہوئی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر طوفان کھڑا کیا گیا، منافقوں نے الزام لگایا طوفان، اس میں سچے پکے کچھ مسلمان بھی آ گئے تھے۔ ہو جاتا ہے بعض دفعہ افواہوں میں اچھے لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے کہ حقیقت کیا ہے، اب وہ بھی شریک ہو جاتے۔ یہی معاملہ یہاں پر بھی ہوا، یہاں تک کہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، غریب تھے، مسکین تھے، مہاجر تھے، جنگ بدر میں شریک، یہ صحابی تھے، بدری صحابی تھے، اس کے باوجود یہ بھی شریک ہو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے حضرت ابوبکر کو کتنا غصہ آئے گا، خالہ زاد بھائی، جبکہ حضرت ابوبکر ان پر خرچ کیا کرتے تھے بہت زیادہ۔ اب اندازہ لگائیں اس موقع پر اور کتنی تکلیف ہوگی جب انہیں پتا چلا یہ بھی شریک ہے، انہوں نے قسم کھا لی آج سے ایک پیسے بھی ان پر خرچ نہیں کروں، قسم کھا لی۔ تکلیف اور جائز بات تھی حضرت عائشہ پر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہے، ظاہر یہ جائز بات تھی، جائز قسم تھی، صحیح قسم تھی، اور بہت غصے والی بات تھی۔ ذرا اس واقعے سے دیکھ کر ہم لوگ خود سبق حاصل کریں۔ ہم لوگوں کا آپسی جیسا بھی جھگڑا ہوگا، اس قدر اتنا بڑا جھگڑا نہیں ہو سکتا، غور کیجیے گا ذرا۔ اس کے باوجود اللہ نے کیا فرمایا، ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ میرا مقصد یہ نہیں سن لے جان لے، بلکہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ اگر ہمارے اندر یہ خامی ہے، کمی ہے، خدا را ابھی سے اس کو ختم کر، اور ذرا جھک جائیں اللہ کی رضا کے لیے۔ جھکیں گے اللہ اٹھائے گا۔ یہاں ناک کا مسئلہ نہیں ہے، جب ہم نے سجدہ کر لیا خدا کے آگے، ناک رگڑ دی، اب ناک ہماری کہاں رہ گئی؟ اب تو اللہ کے آگے جھک گئے، سجدے میں ناک پیشانی رگڑ دی، اب ناک کہاں رہ گئی؟ پھر بھی خواہ ہر چیز میں ناک کا مسئلہ بناتے ہیں۔ اب سنیے اس آیت کا کیا ترجمہ ہے، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، جو تم میں فضل و کمال والے ہیں، عزت والے ہیں، وسعت والے ہیں، مالدار ہیں، اللہ نے ان کو نوازا ہے، وہ اس بات پر قسم نہ کھائیں أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، رشتے ناتے کو، رشتہ داروں کو دینے سے، مسکینوں کو، مہاجرین کو جو ہجرت کرنے والے ان کو دینے سے وہ قسم نہ کھائیں کہ آج کے بعد سے ہم اسے نہ دیں گے، ہرگز قسم نہ کھائیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دیں، درگزر کریں، تکلیف پہنچی ہے، اس سے بڑھ کر تکلیف اور کیا ہوگی، لیکن معاف کریں، درگزر کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، ایک ایک ٹکڑے پر غور کیجیے۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اتنا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سننا تھا، جیسے وہ سنے فوراً فرمانے لگے بلا، کیوں نہیں، وَأَنَا لَا أُحِبُّ، میں خدا کی قسم چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے، میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد سے حضرت ابوبکر نے قسم بھی توڑی، جتنا خرچ کیا کرتے تھے اس سے زیادہ خرچ کرنے لگے۔ میرے محترم کی سعادت میں ہم لوگ کے لیے بڑا سبق ہے، کچھ بھی ہو گیا ہو، کتنا بھی اختلاف ہو گیا ہو، جھگڑا ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا ہو آپس میں رشتہ داروں میں، خدا را آج ہی جا کر وہ سارے جو بھی جھگڑے وگڑے سب ختم کرے، اس معنی کا تاکہ اللہ مجھے معاف کرے۔ ٹھیک ہے ہمارے بھائی نے ہم پر زیادتی کی ہے، ہماری بہن نے ہم پر زیادتی کی ہے، ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار اس نے ہم پر زیادتی کی، ہم مانتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ہم وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اللہ فرماتا ہے معاف کرے، درگزر کرے۔ کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیوں نہیں، ہم میں سے ہر ایک چاہتا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم میں سے ہر ایک چاہتے کہ ہماری رزق میں برکت ہو، ہماری عمر میں برکت ہو۔ لہذا آج سے ہی رشتے ناطے کو جوڑنا شروع کر دیں، جہاں بھی ذرا اختلاف پیدا ہو گیا خدا را ان سب اختلافات کو ختم کریں۔ اور ایک بات اور بس میں کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا، کہ جو رشتہ ناطہ جوڑے خالص اللہ کی رضا کے لیے، بس بدلہ مقصود نہ ہو، میں نے اس لیے کپڑے دیے تاکہ وہ بہن مجھے بھی کپڑے دے گی، بھائی مجھے بھی وہ کپڑا دے گا، وہ عزیز مجھے بھی کپڑا دے گا، میں اس لیے لے کر گیا، چونکہ گھر کی خاتون جو ہوتی ہے وہی پھر بہکا دیتی ہیں، تم تو لے کے گئے تھے لیکن دیکھو وہ کیا تمہیں دی، دیکھو وہ کیا لے کر آئی، وہ کیا لے کر آیا، وہ پھر بھڑکا دیتی ہے۔ وہاں پر پھر یہی کہو ہم تو اللہ سے رزق میں برکت چاہتے، عمر میں برکت چاہتے، اس لیے ہم رشتے ناطے کو جوڑتے ہیں، اور ہمیں مطلب اللہ سے ہے، ہمیں اللہ سے لینا ہے،
اللہ ہمیں دے گا. ہم نے اوپر سے ابھی دیکھا ہی نہیں. ہم تو سب کچھ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو اگر اللہ کے لیے ہم کریں گے تو انشاءاللہ ساری شکایتیں ختم ہو جائیں گی. اللہ ہمیں بھی